عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، فاروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے آپ اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے۔ آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیو موجود ہے۔ بچوں، امید ہے کہ آپ سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، ہم نے اپنی 6ٹھی جماعت کی اسلامیات کا 6ٹھا سبق پڑھا تھا، غزوہ خیبر۔ امید ہے کہ آپ کو وہ سبق اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا۔ غزوہ خیبر کا ہمارا کچھ حصہ اس سبق کا رہ گیا تھا، یعنی یہ غزوہ خیبر کے لیکچر کا پارٹ 2 ہے۔ بچوں، غزوہ کے معنی کسی سے لڑنے کے لیے نکلنے، حملہ کرنے اور جنگ کرنے کے ہیں۔ ایسی جنگی مہم کو غزوہ کہا جاتا ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت کی ہو۔ ریاست مدینہ کے دفاع کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخالفین اسلام سے اسلحے کے ساتھ جہاد کیا۔ ان میں چند اہم یہ ہیں، یعنی بچوں یہ جن غزوات کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا تعارف دے رہی ہوں، یہ اسلامی جنگیں ہیں، جن میں سے جو زیادہ مشہور ہیں غزوات، ان کے بارے میں آپ کو میں تھوڑا سا تعارف دے رہی ہوں تاکہ آپ کو یہ اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا۔ غزوہ بدر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 1 سال پورا کیا تھا کہ ماہ رمضان سن 2 ہجری میں مشرکین مکہ نے ابو جہل کی قیادت میں مدینے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع مل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر بدر کے مقام پر مشرکین کا مقابلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ دوسری ہے غزوہ احد۔ غزوہ بدر کے ٹھیک 1 سال بعد مشرکین مکہ ابو سفیان کی قیادت میں ماہ شوال سن 3 ہجری میں مدینہ منور پر حملہ آور ہوئے۔ مسلمانوں نے احد کے مقام پر ان کا مقابلہ کیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو بھاری نقصان ہوا، مگر دشمن بھی اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہوا۔ تیسری غزوہ تھی ہماری غزوہ خندق۔ تیسری مرتبہ ماہ ذیقعدہ میں سن 5 ہجری میں پورے عرب کے مشرکین و کفار اکٹھے ہو کر بڑی طاقت کے ساتھ مدینے پر حملہ آور ہوئے۔ اس جنگ کا دوسرا نام غزوہ احزاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طوفان اور آندھی بھیج کر کفار کے عزائم کو خاک میں ملا دیا تھا۔ اب آتی ہے ہمارا غزوہ خیبر، جو ہمارے سبق کا نام بھی ہے، اور اس سبق میں ہم نے غزوہ خیبر کے بارے میں تمام چیزیں پڑھی اور سمجھی ہیں۔ یہ غزوہ خیبر سن 7 ہجری میں خیبر کے یہودیوں نے سخت بغاوت شروع کر دی۔ یہودیوں نے کئی قلعے بنائے تھے
سارے قلعے فتح کیے گئے۔ آخری قلعہ قموس تھا، جس کو شیر خدا حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کمان میں فتح کیا گیا۔ اس کے بعد فتح مکہ، مسلمانوں نے رمضان سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح کیا۔ اب ہے غزوہ تبوک۔ سن 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ رومی اور اس کے اتحادی مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرنے کے ارادے سے نکل چکے ہیں، مگر جب رومیوں نے مسلمانوں کا عزم دیکھا تو واپس چلے گئے اور اسلامی لشکر بغیر لڑائی کے واپس آ گیا۔ بچوں، تو یہ تھی ہماری اسلامی غزوات جو بہت مشہور ہوئیں، اور ان کے بارے میں انشاءاللہ جس طرح آپ کی کلاسیں آگے بڑھتی جائیں گی تو میں ایک ایک غزوات کو آپ کو سمجھاتی رہوں گی اور اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے پڑھاؤں گی۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف، جو کہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں اچھی طرح سمجھا دیا تھا۔ غزوہ خیبر، کہ غزوہ خیبر کیسے ہوئی، کس کو اس میں فتح ہوئی، اس کا کیا مقصد تھا، لیکن تھوڑا سا آپ کو دوبارہ سے یاد دلانے کے لیے آپ کو میں تھوڑا سمجھاؤں گی اور پھر اس کے مشقی سوالات کرواؤں گی۔ بچوں، خیبر کا علاقہ مدینے سے تقریباً 96 میل دور شمال میں واقع ہے۔ جب یہود مدینہ اور گرد و نواح سے نکالے گئے تو خیبر میں آباد ہو گئے۔ یہاں بیٹھ کر اسلام اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشوں میں مسلسل مصروف رہنے لگے۔ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام کے سب سے بڑے مخالف گروہ یعنی قریش کا زور ٹوٹا اور قریش کے ساتھ 10 سال تک جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہو چکا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جانب سے اطمینان کرنے کے بعد خیبر کے یہودیوں اور قبیلہ بنو غطفان کی سرکوبی کے متعلق توجہ فرمائی۔ غزوہ خیبر ایک قلعے کا نام ہے۔ غزوہ تو جنگ ہو گئی اور خیبر ایک قلعے کا نام ہے، اسی لیے اس جنگ کو غزوہ خیبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ خیبر ایک قلعے کا نام ہے اور وہاں پر کئی چھوٹے چھوٹے قلعے تھے۔ یہ علاقہ عرب میں یہودیوں کا سب سے بڑا سیاسی، تجارتی، فوجی اور مذہبی مرکز تھا۔ یہاں چھوٹی پہاڑیاں تھیں جن کے دامن میں آج بھی کھجوروں اور دوسرے پھلوں کے باغات کے کھیت ہیں۔ انہی سرسبز وادیوں کی وجہ سے اس دور میں خیبر کو حجاز کا باغ کہا جاتا تھا۔ خیبر کی مختلف پہاڑیوں پر اور باغات کے درمیان یہودیوں کی قلعہ بند آبادیاں تھیں۔ اسی علاقے میں بااثر عرب قبیلے بنو غطفان کے پاس ہزاروں جنگجو تھے جو خیبر کی تجارتی منڈیوں کی نگرانی کرتے، لوٹ مار کرتے اور رقم کے عوض جنگیں لڑا کرتے تھے۔ نبی کریم نے لشکر کی روانگی کو اتنا راز رکھا کہ کسی کو اسلامی لشکر کی خیبر کی جانب روانگی کی اطلاع نہیں ہو سکی۔ جب اسلامی لشکر خیبر کے علاقے میں پہنچا تو رات ہو چکی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وادی کا انتخاب کیا جو خیبر کے قلعوں سے دور تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب وہ کسی قوم پر رات میں پہنچتے تو صبح ہونے تک ان پر حملہ نہ کرتے تھے، اس لیے نبی کریم نے صبح کا انتظار فرمایا، اور جب صبح ہوئی اور وہاں کے لوگ اپنے کھیتوں اور باغات میں کام کرنے کے لیے اپنے قلعہ بند بستیوں سے باہر نکلے تو اپنے سامنے مسلمانوں کے لشکر کو دیکھ کر بدحواس ہو کر واپس اپنے قلعوں میں بھاگ گئے۔ قلعہ نائم کی فتح کے بعد مسلمان فوج نے پیش قدمی کر کے قلعہ صعب پر بھی قبضہ کر لیا، جہاں سے مسلمانوں کی خوراک اور ہتھیاروں کا بڑا ذخیرہ ملا تھا۔ جب مسلمانوں نے اہل خیبر کو مکمل طور پر شکست دے دی
اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تو پھر ان سے بات چیت کا آغاز ہوا اور جلد ہی معاہدے پر دستخط ہوئے۔ معاہدے کی شرائط میں یہ طے کیا گیا کہ یہودی جنگجوؤں کو امان دی جائے گی، اہل خیبر کی عورتوں اور بچوں کو قید نہیں کیا جائے گا اور یہودی اپنی بیوی بچے سمیت اس علاقے سے نکل جائیں گے اور اپنا تمام مال و دولت نبی کریم کے حوالے کر دیں گے۔ اگر وہ کوئی چیز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چھپائیں گے تو جان کے تحفظ کی ضمانت ختم کر دی جائے گی۔ اس معاہدے کے بعد یہودیوں نے اپنی تمام دولت اور جائیداد نبی کریم کے حوالے کر دی۔ یوں خیبر بھی اسلامی ریاست کا حصہ بنا لیا گیا اور خیبر کی زمین مجاہدین میں برابر تقسیم کر دی گئی۔ نبی کریم نے یہودیوں کو اس بات کی اجازت دی کہ خیبر کے باغات اور زمینیں جس کے پاس ہیں اس کے پاس رہنے دیے جائیں اور ان سے یہ معاہدہ کیا گیا کہ وہ پیداوار کا نصف حصہ مسلمانوں کو ادا کریں گے۔ یہودی اس وقت تک خیبر کی زمینوں پر کاشتکاری کریں گے جب تک رسول اللہ چاہیں گے، جبکہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری ریاست مدینہ کی ہوگی اور انہیں مذہبی آزادی بھی حاصل ہوگی۔ خیبر کے یہودیوں نے یہ معاہدہ خوشی سے قبول کر لیا۔ تو بچوں یہاں پر جو ہے غزوہ خیبر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور ایک معاہدے کی صورت میں دشمنوں سے ایک معاہدہ کیا گیا جس کی یہ شرائط تھی۔ بچوں یہ دوبارہ سے سبق دہرانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ سبق دوبارہ سے ذہن میں تازہ ہو جائے اور اس کی اہم باتیں آپ کو یاد ہو جائیں۔ اب ہم آتے ہیں بچوں اس کے مشقی سوالات کی طرف۔ جی بچوں، تو اس کا پہلا سوال ہے درجہ ذیل خالی جگہ پر کریں۔ اس کی نمبر 1 خالی جگہ خیبر کے یہودی قبیلہ ڈیش کے ساتھ مل کر ڈیش کے خلاف مسلسل سازشیں کر رہے تھے۔ پہلی ڈیش میں آئے گا آپ کے بنو غطفان اور دوسری میں آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 2 ہے اہل ایمان کا لشکر جس وقت خیبر کے دامن میں پہنچا اس وقت ڈیش ہو چکی تھی۔ ڈیش میں آئے گا رات۔ نمبر 3 خیبر میں یہودیوں کے ڈیش مضبوط قلعے تھے۔ ڈیش میں آئے گا 17۔ نمبر 4 اللہ کی قسم اگر تمہاری وجہ سے اللہ ڈیش آدمی کو بھی ہدایت عطا فرما دے تو یہ تمہارے لیے ڈیش بہتر ہے۔ پہلی ڈیش میں آئے گا 1 اور دوسری میں آئے گا سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اب آتے ہیں بچوں ہم اپنے دوسرے سوال کی طرف۔ دوسرا سوال ہے درجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ نمبر 1 خیبر کہاں واقع تھا اور وہاں آباد لوگ کس مذہب سے تعلق رکھتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے خیبر کا علاقہ مدینے سے تقریباً 96 کلومیٹر دور شمال میں واقع ہے اور یہاں آباد لوگ یہودی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ سوال نمبر 2 ہے غزوہ خیبر میں کتنے صحابہ کرام نے شرکت فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کا علم دینے کے لیے کسے طلب کیا؟ اس کا جواب ہے غزوہ خیبر میں 14 سے 1800 صحابہ نے شرکت کی۔ رسول اللہ نے لشکر کا علم دینے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابی طالب کو طلب کیا۔ نمبر 3 ہے غزوہ خیبر کس سن ہجری میں وقوع پذیر ہوا؟ اس کا جواب ہے غزوہ خیبر سن 7 ہجری محرم کے مہینے میں وقوع پذیر ہوا۔ سوال نمبر اس کا 4 ہے فتح خیبر کے بعد یہودیوں سے معاہدے کی شرائط کیا طے پائیں؟ اس کا جواب ہے معاہدے کی شرائط میں یہ طے کیا گیا کہ یہودی جنگجوؤں کو امان دی جائے گی، اہل خیبر کی عورتوں اور بچوں کو قید نہیں کیا جائے گا اور یہودی اپنے بیوی بچوں سمیت اس علاقے سے نکل جائیں گے اور اپنی تمام دولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیں گے۔ تو بچوں یہاں ہوتے ہیں ہمارے مشقی سوالات ختم۔ یہ چیپٹر آج اس دوسرے لیکچر میں مکمل ہو گیا اپنے مشقی سوالات کے ساتھ۔ تو بچوں امید ہے کہ آپ کو یہ سبق بہت اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا۔ یقیناً اس کے سوالات اور خالی جگہ آپ لوگ یاد کریں گے اور اس کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ بہت جلد آپ کے 7ویں سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔
اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔